صلاح الدین ایوبی ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ وہ نہ صرف تاریخ اسلام میں بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتحین و حکمرانوں میں سے ایک تھے۔ صلاح الدین ایوبی کے والد گورنر نجم الدین ایوبی کافی عمر ہونے تک شادی سے انکار کرتے رہے۔ وہ کہتے تھے، مجھے ایسی نیک بیوی چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے، اور اس سے میرا ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جس کی وہ بہترین تربیت کرے، جو شہ سوار ہو اور مسلمانوں کا قبلہ اپنی واپس لائے۔ ایک دن نجم الدین مسجد میں ایک شیخ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک لڑکی آئی اور پردے کے پیچھے سے ہی شیخ کو آواز دی۔ شیخ نے لڑکی سے بات کرنے کے لیے نجم الدین سے معذرت کی۔ نجم الدین سنتا رہا، شیخ لڑکی سے کیا بات کر رہے ہیں۔ شیخ نے لڑکی سے کہا، تم نے اس لڑکے کا رشتہ کیوں مسترد کر دیا جس کو میں نے بھیجا تھا؟ لڑکی نے کہا، ایش ہمارے شیخ اور مفتی اعظم، وہ لڑکا واقعی خوبصورت ہے اور رتبے والا بھی تھا، مگر میرے لائق نہیں۔ شیخ نے کہا، تم کیا چاہتی ہو؟ لڑکی نے کہا، شیخ مجھے ایک ایسا لڑکا چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے، اور اس سے مجھے اللہ تعالیٰ ایک ایسا بیٹا دے جو شہ سوار ہو اور مسلمانوں کا قبلہ اول واپس لانے والا ہو۔ نجم الدین حیران رہ گیا، کیونکہ سوچتا تھا وہی یہ لڑکی بھی سوچتی تھی۔ نجم الدین نے شیخ سے کہا، اس لڑکی سے میری شادی کروا دوں۔ شیخ نے کہا، یہ لڑکی محلے کی سب سے فقیر گھرانے سے ہے۔ نجم الدین نے کہا، میں یہی چاہتا ہوں، اس فقیر متقی لڑکی سے شادی کر، اور اسی سے وہ شہسوار پیدا ہوا جسے آج دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی 532 ہجری بمطابق 1138 کو عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کی زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار باکر پر حکومت کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہادری، فیاضی، حسن خلق، سخاوت، بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ مسیحی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ وہ دنیا کے عظیم ترین حکمرانوں میں سے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کی قائم کردہ حکومت ان کے والد نجم الدین ایوبی کے نام پر ایوبی کہلاتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اگرچہ ایک دانشمند اور قابل حکمران تھے، لیکن وہ خود کو رواجی تصور سے آزاد نہ کر سکے۔ جانشینی کے معاملے میں صلاح الدین نے وہی غلطی کی جو سب سے پہلے ہارون الرشید نے کی تھی اور سلجوقیوں کے بعد سے تمام حکمران کرتے چلے آ رہے تھے۔ اس نے زمانے کے غلط رواج کے تحت اپنی سلطنت 3 لڑکوں میں تقسیم کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ طاقتور سلطنت تقسیم ہو کر کمزور پڑ گئی۔ 648 ہجری میں ایوبی خاندان کی حکومت ختم ہو گئی اور ان کی جگہ ترک غلاموں کی حکومت قائم ہوئی جو مملوک کہلاتی تھی۔ آپ کا تعلق کرد کے ایک متوسط اور شریف خاندان سے تھا۔ بچپن سے ہی جنگی صلاحیتوں سے مالا مال تھے، کیونکہ شجاعت و بہادری آپ کو خاندانی طور پر ورثہ میں ملی تھی۔ آپ کے چچا شیر کوہ صلاح الدین سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی فوج کے سپہ سالار تھے۔ جوان ہو کر صلاح الدین ایوبی نے فوج میں شمولیت اختیار کی اور جلد ہی سلطان نور الدین زنگی کی فوج کے افسر بن گئے۔ 564 ہجری میں سلطان نور الدین زنگی نے مصر پر حملے کا حکم دیا۔ اس وقت فوج میں بطور افسر سلطان صلاح الدین ایوبی موجود تھے اور فوج کے سپہ سالار ان کے چچا تھے۔ جب مصر فتح ہوا تو سلطان نور الدین زنگی نے صلاح الدین ایوبی کو مصر کا حاکم مقرر کر دیا۔ النوادر السلطانیہ میں ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی رضامندی نہیں تھی، مگر سلطان نور الدین زنگی کے اصرار پر انہوں نے مصر کی حاکمیت قبول کر لی۔ ابتدا میں سلطان صلاح الدین ایوبی حاکمیت مصر کے خلاف تھے، مگر اقتدار سنبھالنے کے بعد ان کا رویہ تبدیل ہو گیا۔ سلطان نے زندگی کی عیش و عشرت کو ترک کر کے تقویٰ و پرہیزگاری کی طرف توجہ دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنی زندگی میں جہاد فی سبیل اللہ سے بے حد رغبت تھی۔ اسی رغبت کا نتیجہ تھا کہ مصر کی عمارت سنبھالنے کے صرف 5 سال بعد ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نے 569 ہجری میں یمن بھی فتح کر لیا۔ مزید 6 سال کے عرصہ کے بعد 575 ہجری سے تک سلطان نے شام، موصل، حلب اور دیگر 7 کئی علاقے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ 581 ہجری میں جنگ حطین ہوئی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں بیت المقدس کو آزادی عطا فرمائی۔
صلیبی سردار ریجینالڈ نے بہت سارے عیسائیوں کو ساتھ ملا کر مدینہ طیبہ پر قبضہ کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ کر دیا۔ یہ ریجینالڈ وہ صلیبی سردار تھا کہ جس کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی نے چند سال قبل امن کا معاہدہ طے کیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کی حفاظت کریں گے، مگر کافر اپنی کارستانیوں سے باز نہ آیا۔ رینالڈ بدبخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں بھی کرتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو پتہ چلا تو آپ نے اس لشکر کو جرار کی سرکوبی کے لیے فوراً اقدامات کیے اور ان کا تعاقب کرتے ہوئے مقام حطین پر ان کو آ لیا۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان بہت بڑا معرکہ جس میں 12,000 مجاہدین کے مقابلے میں 5,000 سے زائد عیسائی فوجی کئی دن شدت کی لڑائی جاری رہی۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ صلیبیوں کے آدھے فوجی مارے گئے اور باقی گرفتار ہو گئے۔ گرفتار ہونے والوں میں صلیبیوں کے 2 بڑے سردار ریجینالڈ اور بادشاہ گائی بھی شامل تھے۔ سلطان نے ریجینالڈ سے کہا، ہم نے تمہارے قتل کی 2 بار قسم اٹھائی تھی، ایک جب تم نے ہمارے ساتھ کیے گئے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور حاجیوں کا قتل عام کیا، اور دوسرا جب تم نے مدینہ طیبہ پر حملے کا ناپاک منصوبہ بنایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ریجینالڈ کا سر قلم کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس معرکہ کے بعد مسلمانوں نے صلیبیوں کے تمام علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ صلاح الدین ایوبی نے جنگ حطین کے فوراً بعد موقع ملتے ہی بیت المقدس کا رخ کیا اور آخرکار وہ دن آ ہی گیا جس کا سلطان کو بے حد بے چینی سے انتظار تھا۔ اسلامی لشکر نے بڑے زور سے حملہ کیا، 1 ہفتہ تک خون ریزی جاری رہی اور پھر عیسائیوں نے ہتھیار ڈال کر رحم کی اپیل کی۔ حسن اتفاق سے بیت المقدس کی آزادی کا یہ وہی دن تھا جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں انبیاء کی امامت فرمائی تھی۔ آج پورے 90 برس کے بعد قبلہ اول مسلمانوں کے قبضے میں آیا تھا۔ اس عظیم الشان فتح کے بعد ہر طرف دعائیں، تسبیح و تحلیل اور تکبیر کا شور تھا۔ مسلمانوں نے بیت المقدس میں جمعہ کی نماز ادا کی، گویا مسلمانوں کو اسلام کی فتح اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کھلی آنکھوں سے نظر آ رہی تھی۔ بیت المقدس پر مسلمانوں کے قبضہ کی خبر سن کر پورے یورپ میں کوہرام مچ گیا، جس کے نتیجے میں اٹلی، فرانس، جرمنی اور انگلستان سے 6 لاکھ فوجی متحد ہو کر فلسطین کی طرف نکل پڑے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جب اس لشکر جرار کی روانگی کی خبر موصول ہوئی تو آپ نے ان کے مقابلہ اور بیت المقدس کی حفاظت کے انتظامات مکمل کر لیے۔ یہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے مابین تیسری بڑی صلیبی جنگ تھی جس میں اتحادی فوجیوں کو سخت ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور آخرکار وہ معاہدہ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں مسلمانوں کو ایسی عظیم کامیابی عطا فرمائی کہ اس کے بعد صلیبیوں نے دوبارہ کبھی حملے کی جرأت نہ کی اور 761 سال بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی 599 میں انتقال کر گئے۔ ان کو شام کے موجودہ دارالحکومت مسجد امیہ کے نواح میں سپرد خاک کیا گیا۔ صلاح الدین ایوبی نے کل 20 سال حکومت کی۔ مورخ ابن خلقان کے مطابق ان کی موت کا دن اتنا تکلیف دہ تھا کہ ایسا تکلیف دہ دن اسلام اور مسلمانوں پر خلفائے راشدین کی موت کے بعد کبھی نہیں آیا۔ آج کل پاکستان اور ترکی کی پروڈکشن ہاؤسز اسلامی تاریخ کے مشہور فاتحہ سلطان صلاح الدین ایوبی پر ایک مشترکہ سیریز بنا رہے ہیں جس کی شوٹنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو فاتحہ بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ یہ ڈرامہ سیریز انہی جنگوں کے مناظر دکھانے کے لیے ہزاروں افراد کی ضرورت ہے، جس کے اب تک 10,000 پاکستانی اپنی خدمات پیش کر چکے ہیں۔ یاد رہے کہ وزیراعظم عمران خان کی جانب سے سرکاری ٹی وی پر ترک ڈرامہ سیریز ارطغرل غازی دکھانے جانے کے بعد پاکستان میں ترک سیریز کی مقبولیت بڑھی ہے۔ وہ خود بھی کئی بار پاک ترک ڈرامہ مشترکہ پروڈکشن کا اظہار کر چکے ہیں اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی مشترکہ پروڈکشن ٹیم سے اسلام آباد میں ملاقات بھی کر چکے ہیں۔ پاکستان کے علاوہ ترکی سے بھی ڈرامے کے متعدد پروڈیوسرز ہیں۔ پاکستانی اداکار عدنان صدیقی نے بتایا ہے کہ تاریخی ڈرامے کی محض 25% کاسٹ پاکستانی ہوگی، جبکہ 3 سیزن پر مشتمل ڈرامے کی پہلے سیزن کی پوری شوٹنگ ترکی میں ہوگی۔ ان کے مطابق ڈرامے کا پہلا سیزن مکمل طور پر وہیں شوٹ ہوگا۔ ڈرامے کو ویب سیریز کی طرح بنایا جائے گا اور اس کے کم از کم 3 سیزن ہوں گے۔ ہر سیزن میں 34
قسطیں ہوں گی۔ شوٹنگ کے لیے 200 ایکڑ پر مشتمل سیٹ تیار کیا گیا ہے، جس میں قدیم زمانے کے قصبے بھی بنائے گئے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی مسلمانوں کے ایک عظیم، نڈر، بے باک اور انتہائی ہمت والے حکمران تھے۔ ان کی ہمت اور حوصلے نے پرچم اسلام کو تادیر سرفرازی عطا فرمائی۔ ہجرت کے 579 سال بعد یہ عظیم قائد 57 برس کی عمر میں اس دنیا سے چل بسے، مگر دنیا کفر میں آج بھی ان کے نام سے لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بلند مرتبہ اور اعلیٰ ہمت سلطان کے درجات مزید بلند فرمائے، آمین۔